وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، جوانی میں داڑھی رکھ کے روگ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ When shaitan wants to trap you, he has to use the similar concept that you use when you want to trap a rat. یہ لوگ اللہ کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو کچھ دیویوں کی، اور پکارتے بھی ہیں تو شیطان سرکشی کو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور وہ اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نیاز دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔ شیطان چونکہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اور اگر میں کسی کا دشمن ہوں نا تو میں دو طرح سے اس پہ اٹیک کروں گا۔ جیسے کنٹریز کسی دوسری کنٹری کو گرانا ہوتا ہے نا، دو طرح سے اٹیک کرتے ہیں۔ مار تو سکتے نہیں، ظاہر ہے ڈائریکٹ جنگ تو کر نہیں سکتے، ایک ول پاور توڑتے ہیں، دوسرا اس کی سورسز کاٹتے ہیں، اس دوسری کنٹری کی، اس کی اکنامک سورس، اس کی پولیٹیکل سورس، اس کے سارے سہارے چیک کرتے ہیں، ایک ایک کو کاٹتے ہیں۔ شیطان آج ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے۔ ایک وہ ہماری ول پاور توڑ ہے۔ ول پاور کیسے توڑ ہے؟ نیگیٹو سیلف ٹاک سے کہ تو بیکار ہے، تو کسی کھاتے میں نہیں، تو کر ہی نہیں سکتا، تو بچ ہی نہیں سکتا، تو ایڈکٹ ہے، تو بیکار ہو چکا ہے۔ لوگ اب ای میلز مجھے کرتے ہیں، اتنی لینگویج انہوں نے نیگیٹو یوز کی ہوتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ اشرف المخلوقات یہ بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو۔ کیا یہ ایک انسان کی ٹون ہو سکتی ہے؟ بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ ول پاور ہی توڑ بیٹھا اپنی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں، میں بچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ شیطان ہے جو آپ کی ول پاور توڑنا چاہتا ہے، جو آپ کو یہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ تو نہیں کر ہی نہیں سکتا، تو اس جوگا ہی نہیں۔ اور جب آپ اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں یہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ شیطان مسلط ہونے دیتے ہیں۔ شیطان کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے۔ جیسا کہ کسی پر پیاس مسلط ہو تو کیسے دور کرے گا؟ پانی پی کر۔ بھوک مسلط ہو تو کیسے دور کرے گا؟ کھانا کھا کر۔ شیطان مسلط ہوا ہے تو اللہ کا ذکر کر کے۔ باقی جو تھوڑے بہت وسوسے ہیں ان کو اللہ نے درگزر فرمایا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ایسے سے خیال دماغ میں آتا ہے، دماغ تو سوچتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں لیکن زبان پہ نہ لاؤں۔ فرمایا عین ایمان ہے، زبان پہ نہیں لایا، یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، شیطان تمہیں آ کے ورگلا رہا ہے لیکن تم اس کے پیچھے نہیں چل رہے۔ اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں آنے والے جو وسوسے ہیں نا، جو آٹومیٹکلی شیطان کی طرف سے آتے ہیں، وہ معاف کر دیے جب تک کہ وہ زبان پر نہ لے آئیں یا اس کے مطابق عمل نہ کر لیں۔ تو ان کو آپ اگنور کریں، خود بخود چیزیں جو ہے نا وہ اگنور ہو جاتی ہیں۔ ادروائز یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ مجھے بتائیں اگر شیطان نہ ہوتا تو ٹیسٹ کہاں سے تھا؟ اگر پیاس نہ ہوتی تو پانی کی قدر کسی کو ہوتی؟ لَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا اس بات کا۔ ظاہر ہے شیطان فزیکلی تو آگے حکم نہیں دے گا، کس نے ماننا ہے؟ یعنی وہ وسوسے دلا کے اور انسانوں کے ذریعے، اور انسان میں ان کے نمائندہ علماء سو ہیں من الجنۃ والناس، میں ان کو حکم دوں گا فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ ضرور بالضرور چیریں گے کان چوپایوں کے۔ یعنی یہ جو شریعت کی بگڑی بھی شکل چل رہی تھی نا عرب کے اندر، کہ وہ بتوں کے نام پر کان چیر کے نا جانوروں کے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام کا جانور ہے، یہ اس کی خوشنودی کے لیے ہم جو ہے نا ذبح کریں گے۔